اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مستحبات چل رہے ہیں حالت اعتذار کے. تو ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ مستحب ہے کہ جس انسان کی روح جسم سے نکلنے والی ہے یا جو شخص حالت اعتذار میں ہے، مستحب ہے کہ اس کو اس کے مصلی کی طرف منتقل کر دیا جائے، اس کے مصلی پر اسے لٹا دیا جائے جہاں وہ یعنی نماز پڑھا کرتا تھا. پھر مستحب ہے کہ یعنی حالت اعتذار میں کہ اس شخص کو جس کی روح نکلنے والی ہے تلقین کی جائے شہادتین کی. تلقین شہادتین یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی شہادتین اس کے سامنے تلقین کی جائے، اسے تلقین کی جائے. والاقرار بالائمۃ علیہم السلام، اور ائمہ علیہم السلام کی امامت کا اقرار لیا جائے اس سے. اور اب سوال یہ ہے کہ تلقین کے کیا معنی ہے، تلقین کسے کہتے ہیں؟ تو تلقین کے معنی ہے تفہیم، یعنی سمجھانا. صحیح، تلقین یعنی سمجھانا، تفہیم. جیسے مثلا بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے غلام لقین، یعنی یہ بچہ بہت زیادہ جلد سمجھنے والا ہے، یعنی بات کو جلدی سمجھتا ہے، جلدی کیچ کرتا ہے، جلدی پکڑتا ہے، بات کو جلدی سمجھ لیتا ہے، فلا سریع الفہم ہے. صحیح. بس اس میں جو ہے وہ اعتبار کیا گیا ہے تلقین میں افہام کا. اور مریض کے لیے سزاوار ہے، اسے چاہیے کہ وہ تلقین کی مطابقت کرے، یعنی دہرائے. کیا تلقین کو کیا کرے؟ دہرائے زبان سے اور دل میں. اگر زبان سے معذور ہو، ظاہر ہے حالت نظام میں ہے، آخری حالت ہے، حالت اعتذار میں ہے. اگر زبان سے معذور ہو، وہ نہیں اتنے بہت سے تو بولتے بولتے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یعنی وہ کلام کرتے ہیں، بولتے ہیں، مثلا کوئی مشکل نہیں ہوتی بولنے میں. بعض لوگ نہیں بولتے بیچارے جو ہیں وہ مثلا بول پاتے. تو اگر نہیں بول پا رہا ہے تو دل میں دہرائے. صحیح. کیا چاہیے اسے؟ جو معتذر ہے یہ دل میں دہرائے. کس چیز کو؟ تلقین کو. شہادتین اور ائمہ علیہ السلام کے ناموں کا اقرار دل سے کرنا. وہ کلمات الفرج، اور کلمات فرج پڑھے. کلمات فرج کیا ہے؟ لا الہ الا هو الحلیم الکریم، لا الہ الا هو جی، یہ جو ہے یہاں تک وسلام علی المرسلین، یہاں تک جو ہے وہ والحمدللہ رب العالمین، یہ یہاں تک جو ہے کلمات فرج پر. اور کہہ رہے ہیں کہ بہتر سزاوار ہے کہ آخر تلقین جو ہو وہ لا الہ الا اللہ ہو. جو آخر تلقین ہو اس کی، جب اسے تلقین کر رہے ہوں تو آخری کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو، کیونکہ جس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. فمن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ بات روایت شریفہ میں آئی ہے اور گزر چکی ہے. روایت کیا ہے؟ وفی النبوی الشریف
من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جنت میں داخل ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وسائل الشیعہ باب اعتذار میں یہ روایت موجود ہے. جی. وقراءۃ القرآن عندہ، اور اس شخص کے نزدیک جس کی روح بدن سے پرواز کرنے والی ہے، یہ کر بھی گئی، کوئی مشکل نہیں، تو قبل خروج روح ہی وبعدہ للبرکہ، مستحب ہے قراءت قرآن کرنا اس کے پاس، روح کے نکلنے سے پہلے بھی اور روح کے نکلنے کے بعد بھی، للبرکہ، برکت کے لیے. والاستدفاع، اور استدفاع شیاطین کو دور کرنے کے لیے. شیاطین دور ہوتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، شیاطین دور ہوں گے، خصوصاً یاسین و صافات، بالخصوص ان سوروں کی تلاوت کی کریں، یعنی سورہ یاسین المبارکہ و صافات المبارکہ، شیطانوں کو بھگانے کے لیے، شیاطین کو دور کرنے کے لیے، گمراہ کرنے والے، شک میں ڈالنے والے، شک کرنے والے، ان سب کو، مزلدین مشککین، ان سب کو دور کرنا، دفع کرنا ان سوروں کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے. قابلہ لتعجیل راحتہ، قابلہ یعنی قبل خروج روح، قبلہ یعنی قبل خروج روح، لتعجیل راحتہ، تاکہ اس کی راحت میں جلدی ہو جائے، یعنی اس کی مشکل تمام ہو جائے. عالم نزا جو ہے، جب روح نکلتی ہے انسان کی تو ظاہر ہے بعض لوگوں کی تو بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے روح کے نکلنے میں. تو یہ انہیں کے بارے میں بتایا گیا مسلک تک منتقل ہونا، ان لوگوں کے بعد جن کی روح میں شدت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، نظام میں پریشانی ہو رہی ہے. والمصباح انمات الیلان، اور چراغ جلانا اگر وہ رات میں مرا ہے. چراغ کب جلا؟ اگر رات میں مرا ہے، انسان رات میں انتقال کیا ہے تو چراغ جلائے. فی المشہور، مشہور ہے بات علماء کے درمیان. ولا شاہد لہ بخصوصہ، حالانکہ اس کے خصوص پہ کوئی شاہد نہیں، لیکن مشہور ہے علماء اور فقہاء کے درمیان. وروی ضعیفا دوام الاسراج، اور ضعیف روایت ہے جو کی گئی ہے، روایت کیا کہ مستقل چراغ جلائیں، وہاں اسراج یعنی تو چراغ جلائیں، دوام الاسراج، مال جلاتا ہے، یعنی مستقل جلے پوری رات. تطبیق کر لیتے ہیں عبارت کی. وَيُسْتَحَبُّ، وہ تو ہو گیا. وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَتَيْن وَالْإِقْرَارُ بِالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اور اسے جو حالت اعتذار میں ہے شہادتین کی تلقین کرے اور اقرار ائمہ علیہ السلام. والمراد بالتلقین، تلقین سے مراد کیا ہے؟ تلقین سے مراد تفہیم، سمجھائیں. یقال غلام لقین، کیا کہا جاتا ہے کہ بچہ سریع الفہم ہے. لقین یعنی غلام، لقین یعنی سریع الفہم، جلدی سمجھنے والا، بات کو جلدی سمجھنے والا، یعنی سمجھائیں اس کے. فیعتبر افہامہ ذالک، اور اس میں اعتبار کیا جائے اس کو سمجھانے کا، سمجھایا جائے اسے. جی. وَيَنبَغِي لِلْمَرِيضِ مُتَابَعَتُهُ، اور مریض کو چاہیے کہ مطابقت کرے، دہرائے. باللسان والقلب، دل سے بھی اور زبان سے بھی. فَإِن تَعَذَّرَ اللسان اختصر القلب،
اگر زبان سے معذور ہو تو دل پر اختصار کر لے، یعنی دل میں دہرائے. وکلمات الفرج وہیا، کلمات فرج بھی تلقین کرائے جائیں. وہیا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الی قولہ وسلام علی المرسلین، اس قول تک وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وینبغی ان جعل خاتمۃ تلقینہ، اور مناسب ہے، بہتر ہے، سزاوار ہے کہ تلقین کا خاتمہ اس کلمے پر ہو، لا الہ الا اللہ. کیا ہو آخر کلمہ؟ لا الہ الا اللہ. فمن کان آخر کلامہ، اور جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو، فمن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں داخل ہوگا. وقراءۃ القرآن عندہ، اور اس کے پاس قراءت قرآن کرنا جو حالت اعتذار میں ہے، قبل خروج روح و بعد للبرکہ، بعد للبرکہ، اس کی روح نکلنے سے پہلے اور بعد میں برکت کے لیے. والاستدفاء خصوصاً یاسین و صافات، اور استدفاع کرے یعنی قرآن کریم پڑھ کر شیاطین کو دفع کرے، دور کرے، انہیں بھگائے وہاں سے، مشککین کو، مذللین کو، جو اس وقت میں آ کر کیا گمراہ کرتے ہیں، شک میں ڈالتے ہیں. یہ جو شیاطین گمراہ کرتے ہیں اور شک میں ڈالتے ہیں، ہمیں کیسے دفع کرے؟ تلاوت کلام پاک سے، بالخصوص سورہ یاسین المبارکہ اور الصافات المبارکہ. قبل خروج الروح، روح کے نکلنے سے پہلے، لتعجیل راحتی، اس کی راحت میں جلدی کے لیے، تاکہ جلدی اس کی روح نکل جائے تو راحت مل جائے اس کو. والمصباح ان مات لیلان، اشراق جلائے اگر رات میں مرے، فی المشہور، علماء کے درمیان یہ مشہور ہے. ولا شاہد له بخصوصہ، اور اس پر کوئی اس خاص، اس بالخصوص یعنی اس کی خصوصیت پر کوئی گواہ شاہد تو نہیں ہے ہمارے پاس. وَالرُّؤْيَا ضَعِيفًا دَوَامَ الْإِسْرَاجِ، اور ضعیف روایت یہ کیا گیا ہے کہ ضعیف روایت ہے کہ کیا کیا جائے؟ اسراج کیا جائے، یعنی چراغ جلایا جائے مستقل. نکتفی هذا المقدار، باقی سيجي في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. خدا حافظ.